ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ تکبیر سنگل ہے، جو عبداللہ بن زید کی تکبیر کا جو طریقہ، اقامت کا جو طریقہ سیدنا عبداللہ بن زید نے اللہ کے پیغمبر کو بتایا، جس کے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انہا لرؤیا حق، یہ خواب کیا ہے؟ سچا ہے۔ وہاں پہ اس سچے خواب کے اندر تکبیر کے الفاظ ہے فرادا، ہر چیز کتنی مرتبہ؟ ایک بار اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ کے بعد تیسرے باغ میں آتا ہے کہ الا الاقامہ، اقامت کو 2 مرتبہ، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، لیکن اس کے باوجود ایک بہت بڑی جماعت، چھوٹی نہیں، بہت احناف جتنے بھی ہیں، وہ حنفی بریلوی ہوں یا حنفی دیوبندی ہوں، یہ دونوں ہی تکبیر کو دوہرا کہتے ہیں، تکبیر کو دوہرا کہتے ہیں۔ ان کے پاس جو دلیل ہے وہ جامع ترمذی کی ایک روایت ہے، جامع ترمذی کی وہ جو روایت ہے جس کے اندر عبداللہ بن زید سے وہ روایت ہے، اور اس روایت کے اندر جو فرمان ہے وہی ہے کہ عبداللہ بن زید نے جو تکبیر بتائی، اس تکبیر کے اندر اقامت بھی کتنی بار ہے؟ مسنا مسنا، 2 مرتبہ ہے، لیکن وہ روایت ٹھیک نہیں ہے۔ اس روایت میں ضعف یہ کہ اس روایت میں، اس سند میں ایک راوی ہے جس کا نام ہے عبداللہ بن ابی لیلہ۔ عبداللہ بن ابی لیلہ کا عبداللہ بن زید کے ساتھ ملاقات کرنا ثابت نہیں ہے، لیکن عبداللہ بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن زید سے ملاقات کی کر کے میں نے بعد میں آپ کو یہ حدیث بیان کر رہا ہوں۔ جب ملاقات ثابت نہیں ہے، ملاقات ثابت نہیں ہے تو پھر وہ حدیث کیا ہوئی؟ ضعیف ہوئی۔ تو ہمارا کیا موقف ہمیشہ ہوگا کہ جو صحیح حدیث ہے وہ ہمارا مذہب ہے، جو صحیح حدیث ہے وہ ہمارا مذہب ہے۔ ہماری کوئی ایک بات فہم میں رکھیں، ہماری کسی کے ساتھ کوئی ضد نہیں ہے، ہماری ایک ہی ضد ہے کہ ہم صرف اس بات کو تسلیم کریں گے جو اقرب الی السنہ ہوگی، سنت کے زیادہ قریب تر ہوگی، جو صحیح حدیث ہوگی وہ ہمارا مذہب ہوگا، ٹھیک ہے؟ وہ ہمیں کوئی بتا دے۔ دیکھیں نا، شیطان نے کہا کہ ابو ہریرہ آج تک اس کی پڑھا کرو، اگر چور نہیں آئے گا، تو نبی علیہ السلام نے اس کی بھی صحیح بات کی تصدیق کر دی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ہمیں وہ چیز جو ملے جو تصدیق کے ساتھ ہو، صحیح روایت کے ساتھ ہو، اور سنت کے قریب ترین ہو، جس پہ صحابہ کرام کا عمل بھی ملے، ہم اس کو تسلیم کریں گے۔ اس لیے سنگل اذان کے ساتھ سنگل تکبیر ہی صحابہ کا عمل، اور ترجیح والی اذان، دوہری اذان کے ساتھ دوہری تکبیر ہی کس کا عمل ہے؟ صحابہ کرام کا۔ صحابہ کرام نے دین درجت کس سے سیکھا؟ اللہ کے پیغمبر سے، اور اللہ کے پیغمبر سے جس نے دین سیکھا اس نے ایسا ہی سیکھا، اس نے آگے ہم تک وہ پہنچا دیا۔ اس لیے ہماری سنگل اذان کے ساتھ تکبیر سنگل ہی ہوگی، اور ڈبل اذان کے ساتھ تکبیر ہماری ڈبل ہی ہوگی، کیونکہ یہ طریقہ ہمیں اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کو سکھایا اور صحابہ نے ہمیں سکھایا۔